آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ آج موسم بہت زیادہ گرم تھا اور کراچی کے موسم کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ یکدم سرد موسم گرم میں بدل جاتا اور گرم موسم سرد میں کب تبدیل ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آج اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ آج اس کے شوہر کے دوست آئے ہوئے تھے۔ اس کا آج سارا دن ان کی خاطر مدارت میں گزر گیا تھا۔ اسے آرام کرنے کا بالکل وقت ہی نہیں ملا تھا۔ رات کے پہلے پہر اس کی چھوٹی بیٹی بہت تنگ کرتی رہی تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے بچی کو سلایا، تب اس کی اپنی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی جب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ پہلے تو وہ نیند کی کیفیت میں تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے یا حقیقت میں کوئی اس کے دروازے پر موجود ہے، مگر مسلسل دستک کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 ہو رہے تھے۔ سوچنے لگی کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ اس کے شوہر نے تو صبح آنا تھا، وہ نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا۔ رات کے اس پہر نہ جانے کون تھا جو اس کے دروازے پر موجود تھا۔ ایک پل کو خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی، مگر دوبارہ سے دروازے پہ زوردار طریقے سے دستک ہونے لگی۔ اب تو وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی کہ باہر کون ہے۔ کراچی کے حالات سے کون شخص ناواقف ہے؟ وہاں پر چوری، ڈکیتی، قتل و غارت یہ تو ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ تبھی ڈرتے ڈرتے وہ دروازے تک آئی تھی اور پوچھنے لگی کہ باہر کون ہے، مگر جواب نہ تارد۔ اس کے پوچھنے پر ایک پل کے لیے باہر خاموشی چھا گئی تھی۔ جواب دینے کے بجائے وہ جو بھی تھا پھر سے دروازے پہ دستک دینے لگتا تھا۔ اب کی بار امرین خوف سے لرز کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ باہر جو کوئی بھی ہے اس کا مقصد محض اسے ہراساں کرنے کا ہے، اور تبھی وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے دروازے پہ دستک ہوتی رہی تھی، مگر وہ خوف کی وجہ سے اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی تھی۔ 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد دستک کا سلسلہ بند ہو گیا تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا اور بالآخر سو گئی۔ صبح 6 بجے جب پھر سے دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 ہو رہے تھے۔ اس وقت اس کے شوہر گھر میں آ جاتے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھی۔ اس کا شوہر بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ جانتی ہوں رات کا میں تھکا ہارا بھی گھر آ رہا ہوں۔ اس بوڑھا عورت کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں پہلے دستک پہ دروازہ کھولا کرو، مگر تمہیں کوئی بات سمجھ ہی آئے تو نا۔ اور وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اب اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ پوری رات دروازے پہ دستک ہوتی رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی تھی۔ صبح کے قریب ہی تو اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگر شوہر کو بتاتی تو الٹا اس کا ہی جینا محال ہو جاتا، کیونکہ وہ پہلے ہی کچھ وقت سے ہی اس پر ذرا سی بات پر شک کر رہا تھا۔ اگر یہ بات اسے بتاتی تو نہ جانے وہ کیا گر گزرتا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے تو پھر سے اس کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی، مگر وہ کتنی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی، مگر دستک تھی جو مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، اور اب اس دستک کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ اس کی بیٹی بھی جاگ گئی تھی اور وہ پوری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ جب بھی کچی نیند سے اٹھتی تھی تو پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ امرین نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دوسری طرف دروازے پہ نہ جانے کون تھا جو پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب امرین کو سخت تاؤ آ گیا۔ وہ کون تھا جو رات کے اس وقت اٹھ کر اس کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا؟ امرین غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر جب دروازے کے پاس آئی تو دروازہ کھولنے سے پہلے سے اس نے پوچھا کہ باہر کون ہے، مگر باہر سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے 3 سے 4 بار پوچھا کہ باہر کون ہے۔ اس کے جواب میں پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ اس نے جوڑی سے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ جو ہی تھوڑا سا دور گئی تب دروازے پہ پھر سے دستک ہونے لگی۔ اب وہ غصے سے پلٹ آئی اور بلند آواز سے پوچھنے لگی کہ باہر کون ہے، کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ مگر باہر بالکل خاموشی طاری تھی۔ امرین اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی دستک کی آواز آنے لگی۔
اب وہ آواز اس کے سر میں کسی ہتھوڑے کی مانند بجنے لگی تھی۔ امرین کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح ہوتی ہی اپنے شوہر کو یہ سب بتا دے گی اور اس مصیبت کا کوئی حل نکالے گی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو روز نیند ڈسٹرب کرتا تھا۔ رات کے اس پہر دروازے پہ دستک دینے کا مطلب تو یہی تھا کہ اس کا کوئی نیک مقصد نہیں تھا۔ یقیناً وہ غلط ارادے سے گھر میں گھسنا چاہ رہا تھا، اور وہ جو بھی تھا یہ بھی جانتا تھا کہ گھر میں اس وقت وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی ہے۔ اس کا شوہر اس وقت باہر ہے اور تبھی وہ اسے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ کون ہو سکتا تھا؟ امرین نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے غلط ارادوں میں اسے کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ آج وہ مسلسل اس کے بارے میں کافی دیر تک سوچتی رہی تھی۔ آج اس کا اپنی بیٹی کو سلانے میں بھی کافی وقت صرف ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح زور زور سے دروازہ دڑدڑانے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور سمجھ گئی کہ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اس کے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اسے غصے سے کہنے لگا کہ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں، تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ امرین روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں رات کو لیٹ سوئی تھی اس لیے دیر سے میری آنکھ کھلی۔ اس کا شوہر غصے میں آ گیا، کہنے لگا رات کو کیوں لیٹ سوئی تھی؟ کون آیا تھا؟ میری غیر موجودگی میں؟ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کرپٹ عورت ہو اور یقیناً تم میری غیر موجودگی میں لوگوں کو گھر میں بلا لیتی ہوگی۔ اس الزام پر امرین کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا تھا، اس پہ شک بھی کرتا تھا، مگر اس پہ کردار میں اس طرح سے کبھی اس نے بات نہیں کی تھی۔ آج جب اس نے امرین کے کردار کے اوپر بات کی تو امرین سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوئی اور دو بدو اس کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت جو ہمیشہ اس کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی تھی، اس کے کنٹرول میں رہی تھی، آج وہ اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اس کے شوہر سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوا اور پھر کئی پے در پے تھپڑ اس کے چہرے پہ مارے اور پھر غصے سے اسے پکتا جھکتا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ آج اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور پورا دن امرین اداس رہی اور روتی رہی۔ آج اسے شدت سے اپنی ماں باپ کی کمی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ آج اس کے پاس کوئی ایسا کندھا ہوتا جس پہ سر رکھ کر وہ اپنے تمام دکھوں کو آنسوؤں کی صورت میں بہا دے۔ کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ وہ دل کے دو بول بول کر اپنے دل کو ہلکا کر لے، اپنے دل کا بوجھ مٹا دے۔ مگر افسوس کہ اس کے پاس ایسا کوئی کندھا نہیں تھا۔ اس سے یہ دکھ سننے والے کوئی نہیں تھا اور جو اس کا غم ساز ساری زندگی کا ساتھی تھا وہ تو اسے بے خبر ہو کر یوں سو گیا تھا جیسے اس کا کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ سو کر اٹھا تو حسب معمول اس کا رویہ نارمل تھا، وہ ایسے ہی تھا۔ اپنا غصہ اتارنے کے بعد وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا، اپنے لفظوں کا زہر اس کے کانوں میں انڈیلنے کے بعد وہ خود بے فکر ہو جاتا تھا اور بعد میں یوں اس کے ساتھ ہنستا بولتا تھا جیسے ان دونوں کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ بھی اتنی سیدھی اور دل کی صاف تھی کہ ایک بار ہی اس کے پیار سے مخاطب کرنے پر وہ اس کی ساری باتوں کو بھول جاتی تھی۔ نہ جانے وہ دل کی سادہ تھی یا پھر اس کی مجبوری تھی، بہرحال جو بھی تھا وہ اس کی ذرا سی نظر التفات پر آج بھی کسی پھول کی طرح کھل گئی تھی۔ آج وہ اس کو آئس کریم کھلانے کے لیے باہر لے کر آیا تھا اور وہ اتنی سی بات پہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر جب ان دونوں کو گھر میں چھوڑ کر خود کام پر واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں آج جلدی واپس آ جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میں رات کو باہر ہی کھڑا رہوں اور تم دروازہ ہی نہ کھولو، آرام سے سوتی رہو۔ اس کی بات پر امرین مسکرا دی، کہنے لگی نہیں، آج میں جاگتی رہوں گی، آپ کا انتظار کروں گی۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس کی بیٹی سوئی تھی اور اس کے سونے کے امرین کی بھی آنکھ لگ گئی۔ رات کو اسی ٹائم دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یکدم ہڑبڑا کر وہ اٹھ بیٹھی اور آج پھر دستک کی آواز سن کر ایک بار وہ جھنجھلا گئی تھی، مگر اگلے ہی پل اسے یاد آیا کہ آج تو اس کے شوہر نے جلدی آ جانا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دروازہ جلدی کھول دینا۔ وہ اپنے شوہر کے متوقع غصے سے خائف ہو کر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچی تو احتیاطاً اس نے پوچھا کہ باہر کون ہے، مگر جواب ندارد۔ وہ حیران رہ گئی کہ میرے شوہر باہر اگر کھڑے ہیں تو مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ باہر کون ہے، مگر ابھی بھی کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ باہر سے کھانسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے دروازے کی جھری سے باہر دیکھا
تو کوئی دروازے کی طرف کمر کر کے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے شوہر کام سے واپس آ گئے ہیں، تبھی اس نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی کہ میں اتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں کہ باہر کون ہے، آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دیتے۔ میں ابھی دروازہ بند کر کے جانے ہی والی تھی، جب اس شخص نے پلٹ کر دیکھا تو امرین کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ دروازے کے باہر وہ شادی ہو کر اس محلے میں نئی آ کر آباد ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب کراچی میں تھے۔ وہ لاہور میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر کی جاب یہاں پر تھی اور وہ بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ شادی کے 2 سال کے بعد اللہ پاک نے اسے ایک بیٹی بھی عطا کر دی تھی، اور وہ اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ گلی میں آ کر پھیرے والے اکثر آتے تھے اور وہ روزانہ ہی ان سے تازہ سبزی لے لیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی تھی اور صبح 6 بجے وہ گھر میں آ جاتا تھا۔ امرین رات کو اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی اور شروع میں تو اپنے شوہر کی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج کرنے کا بولتی تھی، مگر وہ اسے یہ کہہ کے بہلا لیا کرتا تھا کہ اگر میں نے اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج کر لی تو میری سیلری بھی کم ہو جائے گی، اس لیے تم ابھی صبر شکر سے گزارا کر لو۔ اور پھر جب وہ چپ رہ جاتی تھی، کبھی کبھار اس کی ساس اس کے پاس آ کر رہتی تھی، اور جتنے دن بھی وہ ان کے پاس رہتی تھی امرین کو ڈھارس سی رہتی تھی، اور جب وہ چلی جاتی تو وہ رات کو تنہائی کا شکار ہو جاتی تھی اور ڈر کے مارے اسے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کی عادی ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد کافی حد تک وہ بہادر ہو گئی تھی اور اکیلا رہنے پر اسے ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس دن پھر وہ باہر سے سبزی لے کے گھر میں آنے ہی لگی تھی جب اسے ایک لڑکے نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، کیونکہ یہاں پر اس کی شناسائی بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ تھی۔ وہ بہت ہی کم گھر سے باہر نکلتی تھی اور مردوں کے ساتھ تو بالکل بھی کلام نہیں کرتی تھی۔ یہ لڑکا تو دیکھنے میں بہت ہی آوارہ اور عجیب مزاج کا لگ رہا تھا۔ امرین کو اسے دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی اور اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، مگر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ امرین کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اب جب بھی وہ دروازے سے باہر نکلتی تو اسے وہی لڑکا گھر کے آس پاس نظر آتا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرے، لیکن اس کا شوہر بہت زیادہ شکی مزاج انسان تھا۔ وہ وہمی اور کافی حد تک تنگ ذہن انسان تھا، اس لیے امرین نے اس کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ الٹا اس کی شامت آ جاتی تھی۔ اس دن جب وہ گھر سے باہر نکلی تو وہ لڑکا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ میں شادی شدہ عورت ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ لڑکا اس بات پر ڈھٹائی سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، میں کون سا تم سے دوسری شادی کی بات کر رہا ہوں، میں تو تمہیں دوستی کا کہہ رہا ہوں، اور اس میں حرج بھی کیا ہے، ویسے بھی تمہارا شوہر رات بھر گھر پہ نہیں ہوتا، اور اگر میں تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے آ جائے کروں تو تمہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی انتہائی گھٹیا قسم کی بات پر امرین کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا تھا، اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ لڑکا اسے خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک پل کو امرین کو اس کی نظروں سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ ایسے بدتمیز لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اسے اپنے اس فعل پر کسی قسم کی کوئی ندامت یا خوف نہیں تھا، اور پھر کافی دیر تک اسے وہ لڑکا اپنے محلے میں نظر نہیں آیا۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ کچھ دن کے بعد اس وقت امرین کا شوہر گھر پہ ہی تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے آ گئی، مگر جیسے ہی اس نے سامنے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ حق تک رہ گئی۔ اسے غصے سے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، میں اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں، مجھے اسے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس کی بات سن کر امرین کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی کہ میرا گھر خراب مت کرو، میرے شوہر کو میرے خلاف بدسن کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا،
تبھی اس کا شوہر بھی کمرے سے باہر نکل آیا، اسے کہنے لگا کہ زین تم دروازے پہ کیا کر رہے ہو، اندر آ جاؤ۔ امرین راستے سے ہٹ گئی اور وہ گھر میں داخل ہو کر اس کے شوہر کے ساتھ بغل گیر ہو گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ باتیں کرتا ہوا گھر سے نکل گیا اور جاتے جاتے اس نے ایک بھرپور نظر امرین پر ڈالی تھی۔ امرین ان نظروں سے سہم کر رہ گئی۔ اس کے بعد اکثر ہی وہ گھر میں آ جاتا تھا اور اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے شوہر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ امرین کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اس کے شوہر کو یہ سب کیوں نظر نہیں آ رہا، اسے اس شخص کی بدلتی ہوئی نظریں اور چہرے پہ آتے ہوئے رنگ کیوں دکھائی نہیں دے رہے۔ شاید اس کے شوہر نے اس سب سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، یا اسے اپنے دوست پر اعتبار ہی بہت تھا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب پچھلے کافی دنوں سے جب اس لڑکے نے گھر میں آنا جانا کم کر دیا تو امرین نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر اب اس کا شوہر کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے عجیب شکی نگاہوں سے دیکھتا رہتا اور پہلے سے زیادہ اس پہ شک کرنے لگا تھا۔ بات بات پر غصہ کرنا، اور یہ سب امرین کی سمجھ سے باہر تھا کہ کچھ ٹائم پہلے تک تو وہ اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ وہ اگر شکی مزاج تھا بھی تو اس کے مزاج میں اس کی عادت کا ہلکا سا ہی عنصر تھا، مگر اب تو جیسے وہ اس عادت میں پوری طرح سے ڈوب گیا تھا۔ اب جب روزانہ اس کے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہو سکتا ہے۔ جب وہ اسے دھکا دے کر گھر میں داخل ہو گیا تو وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، اس کے خلق سے چیخیں نکلنے لگی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر پھینک کر بولا کہ تم کیا سمجھتی تھی، تم میری بے عزتی کر دو گی اور میں خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا؟ میں کیا تم سے اپنی بے عزتی کا انتقام نہیں لوں گا؟ یہ دیکھ کر امرین ڈر گئی۔ اس دن تمہاری باتوں پہ مجھے غصہ آ گیا تھا کیونکہ تم نے بات ہی اتنی غلط کی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا اس دن تو میں نے صرف بات کی تھی، اب میں تمہیں اپنی طور پر وہ سب کر کے دکھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکے گا۔ اب پتہ چلے گا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ امرین اس کی باتوں سے زرد پڑ گئی تھی۔ وہ رو رو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ایسا مت کرو، تم کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میرا شوہر تمہیں اپنا دوست کہتا ہے اور تم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہے ہو۔ مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے حواسوں پر جیسے شیطان سوار تھا۔ تبھی کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ دونوں سٹپٹا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی اس لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ تو دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا تھا، اور اب امرین کا شوہر سامنے کھڑا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ زین نے فوراً سے پینترا بدلا اور اسے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی نے مجھے فون کر کے گھر میں بلایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ گھر میں نہ جانے کون گھس آیا ہے، اسے کسی سے خطرہ ہے۔ تم گھر میں نہیں تھے تو اس لیے میں اس کی کال پر مدد کرنے کے خیال سے یہاں پر آ گیا تھا۔ امرین کے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اسے کہنے لگا کہ میں ساری باتیں سن چکا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو۔ مجھے تو خود پر شرم آ رہی ہے کہ میں نے انتہائی گھٹیا شخص سے دوستی کی جو میری ہی بیوی پر بری نظر رکھ رہا تھا اور میری ہی عزت کو داغدار کرنے جا رہا تھا۔ اگر آج میں وقت پر نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس نے زین کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا تھا۔ امرین اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کا مان رکھ لیا تھا، اس پر اعتبار کر لیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اسے شک کے کٹہرے میں لا کے کھڑا نہیں کیا تھا۔ کافی دن تک اس کا شوہر گمسم رہا۔ امرین اسے مخاطب کرتی، اس سے بات کرتی تو وہ نہ جانے خلاؤں میں کیا دیکھتا رہتا۔ اس کے مخاطب کرنے پہ چونک ہو جاتا، اس کی بات کرنے پہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ امرین اس کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی، اسے کہنے لگی آپ کافی دنوں سے اتنے الجھے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیں گے نہیں؟ اس کا شوہر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا کہ میں تم سے کیسے بات کروں، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں نے ایک اجنبی کی باتوں میں آ کر تم پہ شک کیا اور تمہاری زندگی کو اتنا مشکل بنا کے رکھا کہ مجھے معاف کر دو امرین۔ وہ اسے حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی۔ تبھی اس کا شوہر کہنے لگا کہ میں زین کی باتوں میں آ کر بہک گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اکثر گھر میں کوئی شخص آتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔
गो कि मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, मगर मेरे जहन में वो शक का बीज बो गया था और ये उसकी बातों का ही असर था कि मैं तुमसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। मैं समझने लगा था कि कोई तो ऐसी बात होगी जो तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा है, भला उसे तुमसे क्या मसला होगा। मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा था। अमरीन ने इस बात पर उन्हें मुस्कुरा कर देखा और कहने लगी, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। मैं तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि आपकी निगाहों से ये बदगुमानी के बादल छट गए हैं। फिर उसने तमानियत से मुस्कुराते हुए अपने शौहर के कंधे पे सर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी के मुतालिक अगर आप कोई राय देना चाहते हैं या कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पामान।